بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین ولا عدوان الا على الظالمین ولا الہ الا اللہ واحسن الخالقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولا صلاة محمد وآل محمد. ایک بار پھر بھی بابا زبرتر صلوات. احسان ہے خدا منان کا کہ جس نے ہمارے مقدر میں حسین جیسا لارب اور بے عیب امام رکھا. چونکہ وقت کے دامن میں قطعی گنجائش نہیں کہ میں کسی تقریب میں وقت گزاروں. پہلا جملہ اپنی سماعتوں کی نظر ہدیہ تمام قزدار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. ہر بندہ اہل بیت سے شفاعت چاہتا ہے تو جو ہے نا، ہر بندہ اہل بیت سے شفاعت کا طلبگار ہے. ہر بندہ چاہتا ہے اہل بیت سے میری شفاعت ہو. ہر بندہ چاہتا ہے اہل بیت میری شفاعت کریں. کائنات کی خوش قسمت ترین ہیں ہم انسان، ہم شیعہ، جس نے اللہ نے شفاعت کے لیے وہ بیوی عطا کی ہے. ہمیں شفاعت کے لیے وہ بیوی عطا کی ہے جس کا مائکہ مسجد نبوی ہے، سسرال خانہ کعبہ ہے. یہ شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. میرے ساتھ خدا کے لیے جتنی مجلس سے گزری میں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی سماجت نہیں کی. میں خدا جانتا ہے میں کیا سوچ کے نکلا تھا، کیا سوچ کے آیا تھا. یہ میرے سید ہونے کے ناطے بندے ہاتھ دیکھیے گا. جوانوں کا مجمع ہے، جوان کے فضائل پڑھے جائیں گے. کوئی جوان چپ رہ گیا تو ہم شکوہ نہیں کریں گے. زہرا کہے گی تو میرے غازی کو جانتا نہیں تھا. سمجھیے گا پوری میرا تو بالکل پہلے متوجہ ہے نا، بندہ تیار ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے نبی. سمجھیے گا پہلا جملہ کی سماعت میں نہ حضرت نے لگا جھولی میں دینے لگا. علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی. علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی. علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. علی کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رہی. علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی تمنا، علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی تمنا، علی کو جنت کی تمنا یا جنت کو علی کی تمنا. اگر علی کعبہ میں علی کی ماں چل کر جائے تو علی کو کعبہ کی تمنا. اگر کعبہ خود بلوا کے اپنا دروازہ کھول دے تو کعبہ کو علی کی تمنا. علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی تمنا. اگر علی خیبر میں چل کے مانگنے جائیں تو پھر علی کو تمنا. اگر پیغمبر ناز علی پڑھ کر بلا لے تو پھر علم کو علی کی تمنا. علی کو جنت کی تمنا یا جنت کو علی کی تمنا. اگر اہل بیت چل کر روٹیاں دینے جائیں تو پھر اہل علی کو جنت کی تمنا. اگر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگر فرشتے یہاں سے مانگ کر لے کے جائیں تو پھر جنت کو علی کی تمنا. ذرا شکر ظاہر کرنا، جنت کو علی کی تمنا. ساری زندگی کوئی تمنا نہ کرنے والا علی نماز میں ہاتھ اٹھا کے میرے پروردگار مجھے عباس عطا کر دے. مجھے عباس عطا کر دے. علی نے کوئی میں بلکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا بہترین اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ نہیں ہوتا جو مانگ رہا ہو. آئے میرا ساتھ دیجیے گا. امام وہ نہیں ہوتا جو مانگ رہا ہو. امام وہ نہیں ہوتا جو مانگ رہا ہو. امام وہ نہیں ہوتا جو لٹ رہا ہو. امام وہ نہیں ہوتا. بلکہ امام
کو جو لٹا رہا ہو، امام آپ جملہ سوال نہ جوانو، امام وہ نہیں ہوگا جو مانگ رہا، بلکہ ساری زندگی یوں دینے والے علی نے جب یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ خدا کے میرا ساتھ دیجیے گا، جزاک اللہ۔ ساری زندگی کچھ نہیں مانگا علی نے، کچھ بھی نہیں مانگا۔ پتہ ہے عباس کس سے کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں، خاص کر جوانوں کو سمجھنا چاہیے، اس موضوع کو سننا چاہیے، آنے والے خطباء کو کہنا چاہیے بھائی ہم نے عباس سنا، ہم نے اکبر سنا۔ پتہ ہے عباس کس سے کہتے ہیں؟ ایک ہے حیدر، ایک ہے حیدر، ایک ہے عباس، ایک ہے حیدر، ایک ہے عباس۔ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اس طرح والو، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جملہ زائد یا مجھے دکھ رہے گا، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بھر بھر کے حملہ کرے، اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ پتہ ہے عباس کس سے کہتے ہیں؟ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھے اور دشمن مر جائے۔ کھینچی تھی کربلا میں، عباس نے لکیر کھینچی کربلا میں، کہا میں لکیر لگا کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی ماں نے اسے حلال کا دودھ پلایا تو پار کر کے دکھائے۔ بولو بولو، اگر کسی کی ماں نے خالص دودھ پلایا تو پار کر کے بتا۔ ادب سننے والا مجمع ہے۔ عباس حسین کے پاس آئے، لکیر کھینچی گئی، ہیبت عباس بن کر پہرا دے رہی ہے۔ مجھے یہ ختم نہیں چاہیے تو محمد انگل کا حیدری متوجہ رہیے گا۔ سنو 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 جوانو، سنو سنو، میں تو مر رہا ہوں کہ کوئی عباس سنے، میں تو چاہتے ہی ہوں نا کوئی عباس سنے۔ آؤ تم ساری زندگی علی سن رہے ہو، آج وہ بھی تو سنو جسے علی مان کے لایا ہے۔ پتہ ہے عباس کس سے کہتے ہیں؟ ہرملہ نے ابن زیاد نے 6 محرم کو خط لکھا، ضائع نہ کرنا، 6 محرم کو خط لکھا، مجھے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، خیموں کی تعداد کتنی؟ اس نے خط کا جواب لکھا، گھوڑے بہت ہیں، زیرہ بہت ہے، ساتھ تو پھر کھاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے حسین کے خیمے بتا، یہ کہتے جانور بہت ہیں، تلواریں ایسی ہیں۔ آج تو پھر کہتا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں خیمے بتا، تو کتے بلی گنوا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خیمے بتا، 9 محرم تک سلسلہ چلتا رہا، 9 محرم کو ابن زیاد چھلا کے کہتا ہے بدبخت۔ میں کہتا ہوں حسین کے خیمے بتا، جو ہاتھ نیچے نہ رکھنا، مجھے بتا خیمے کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے زبان سنبھال کر رکھ، کس میں جرت ہے عباس کی زندگی میں حسین کا خیمہ دیکھے۔ عقیل، میں مجھے نکات بیان کر رہا ہوں، عقیل جاؤ اور میں جملہ سمجھنا، عقیل جاؤ میرے لیے ایک شجاع گھرانے سے رشتہ لاؤ، شجاع عورت کا نہیں، شجاع گھرانے سے، شجاع عورت کا نہیں۔ کیوں شجاع گھرانہ؟ اس لیے کہ شجاع گھرانے کی عورت ہوگی تو میں نے جنگ تو کرانی نہیں، میں نے جنگ تو کرانی نہیں۔ شجاع گھرانہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے شجاع بیٹا پیدا ہو، جہاں سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ آئے جناب
عشر محرم کا ایک یہ جملہ اور اس سے اگلا جملہ، پورے عشر محرم کی بنیاد ان دو جملوں میں ہمارے ہاں مولانا خود آواز آ کے ایسی بات نہیں کرتے، ان دو جملوں پہلا آپ پڑھنے لگا دوسرا جس کے بعد پڑھوں گا، اگر کوئی نیچے بیٹھ جائے فرش پہ بیٹھ جائے تو اپنے مقدر کو روئے، عقیل آئے 3 دن تک مہمان رہے، 3 دن بعد جناب حزام نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا کیسے آنا ہوا؟ جملہ سوال نہ جوانو، کیسے آنا ہوا؟ کہا عقیل کہتے ہیں حزام جی آقا علی کو جانتے ہو؟ حزام فرماتے مولا اللہ کی سلطنت میں وہ انسان پیدائشی اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو۔ سننا اللہ کی ساتھ زمین آپ نے حق ادا نہیں کیا، اپنے جملے پہ حق ادا کرنا زہرا کی ماں کے حق کا جملہ ہے، فرمایا کہ پیدائشی اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو، پیدائشی بہرا ہوگا جس نے علی کا نام نہ سنا ہو۔ تو حزام میں علی کا رشتہ لے کے آیا، جب میں علی کا رشتہ لے کے آیا فوراً حجرے میں گیا اور بیوی کو کہتے مبارک ہو ہمارے گھر امیر کائنات کا رشتہ آیا۔ ام المؤمنین کی ماں نے مصلی بچھایا، دوا دو مصلی بچھا کے کہتے مالک تیرا شکر ہے اب خدیجہ کا داماد میرا داماد بنے گا۔ ابھی بھی نہیں پہنچے خدیجہ کا داماد، میرا داماد بنے گا۔ اب اگلا جملہ سنبھالیے، 2-4 جملے اور ہیں، بس تمام کرنے لگا۔ خدیجہ کا داماد میرا داماد بنے گا، خدیجہ کا داماد میرا داماد بنے گا۔ اس کے بعد غضب کا جملہ ہے، بی بی آ گئی علی کے گھر، بی بی آ گئی علی کے گھر۔ اس سے پہلے میرا جملہ نہیں، مولانا اعظم سلطان پوری صاحب کی بلندیہ والے ان کا جملہ ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں علی کو چہرہ آئینہ دیکھنا بڑا پسند تھا۔ علی کو چہرہ دیکھنا بڑا پسند تھا اور علی فرماتے ہیں دن میں 3 مرتبہ آئینہ دیکھو۔ جوانوں آپ کے محبتوں پہ بھروسہ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، علی کہتے تھے 3 مرتبہ آئینہ دیکھو، اگر پیارے لگو تو گھمنڈ نہ کرنا، اگر پسند نہ ہو تو آئینہ نہ توڑنا۔ کہتے علی آئینہ دیکھتے آئے، دیکھتے کسی نے کہا یا علی آپ آئینہ اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو اپنی شکل پسند ہے؟ پر میں علی کو شکل پسند نہیں، پر کیا کروں محمد نے کہا تھا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی آئینہ دیکھتے آئے، دیکھتے آئے، دیکھتے آئے، دیکھتے آئے، دیکھتے آئے، عزاداروں دیکھتے آئے، دیکھتے آئے۔ 26 ہجری 4 شعبان وفا کا قرآن ام المؤمنین کی آغوش میں آیا، غلام دوڑ کے کہتے یا علی عباس آ گئے۔ علی نے آئینہ توڑ کے باقی زندگی آئینہ نہ دیکھا۔ کس نے کہا مولا کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا جب عباس کی تصویر ہو آئینہ کیا دیکھنا۔ وفادار بھی ہے، خدا کے لئے جوانوں میرا ساتھ دیجئے، خدا کے لئے عباس علمدار بھی وفادار بھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے حبیبی آپ کون؟ کہ میں عباس کی ام المؤمنین ہوں۔
بی بی ہم نے کہا عباس علمدار ہے. کیا علمدار کہنا کافی نہیں کہ وفادار بھی کہیں؟ تب مجھے پہچان لو، میں کرار خاندان کی بیٹی ہوں، میں شجاع خاندان کی بیٹی ہوں، میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں. میں جانتی ہوں عباس صرف گھر کے لیے نہیں بلکہ ایک مخصوص جنگ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے. اس لیے کہ جنگیں علمداری سے نہیں وفاداری سے جیتی جاتی ہیں. وہ جوانوں ساتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. جنگیں علمداری سے نہیں وفاداری سے جیتی جاتی ہے. بی بی سمجھ نہیں آئی، کہا سمجھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. جو 39 دن خیبر میں گئے وہ صرف علمدار تھے، جو 40 میں ڈر گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. چلے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور لگا دیتا ہوں. باقی میرے پاس علی نے کیوں دعا مانگی؟ علی نے کیوں دعا مانگی؟ اللہ مجھے بیٹا دے جو حسین کی حمایت میں آئے. 30 سیکنڈ تک مدد ہوں. جو بدبخت میں یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ، جو رہ گیا خیرات مانگنے سے، جس کی اولاد بھی باب الحوائج باب النوران کا فرق ہے، باب النوران کے فضائل ہیں. جو رہ گیا وہ عباس کے صدقے اپنی اولاد پہ دعا کرتا، جس کا رزق نہیں، جس کی کوئی پریشانی ہے، باب الحوائج کے صدقے دعا کرنا. جملہ سنبھال لے گا. عباس دنیا میں آئے، عباس دنیا میں آئے، میں پھر سمجھا دوں. عباس دنیا میں آئے، عباس دنیا میں آئے، عباس دنیا میں آئے. حسین نے عباس کو کندھے پہ بٹھایا. حسین نے عباس، حسین جسے محمد اٹھا رہا ہے، حسین نے عباس کو کندھے پہ بٹھایا. کندھے پہ بٹھانے کے بعد میرے مولا مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہتے. ایک بندہ کہتے حسین عباس کو نہ اٹھایا کر، عباس کو اتار دیا کر. میرے مولا کہتے زبان بند کر، یاد رکھ اپنے دور کے محمد پر واجب ہے اپنے دور کے علی کو اٹھانا. حسین کندھے پہ اٹھائے عباس کو مدینہ میں گھما کر زمانے کو غدیر یاد دلا رہا ہے، غدیر یاد دلا رہے ہیں. ایک جملہ علی نے کہا عباس جی بابا جنگ میں جاؤ. سکین 13 سال کا سکھ جاؤ. عباس جانے لگے. بیٹا کہاں جا رہے؟ بابا آپ مل کر جنگ میں جاؤ، آپ مل کر جنگ میں جاؤ. عباس بن کے نہیں علی بن کے جاؤ. خدا کے لیے جوان ہو، عباس بن کے نہیں علی بن کے جاؤ. وہ جو آخری بیٹھے میں آخری چپ کر کے بیٹھی ہوئے سناٹے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے کہہ عباس علی بن کے جاؤ. عباس آئے، علی نے اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پہ رکھا، اپنی عبا اتاری، عباس کے ساتھ جسم پہ رکھی، اپنی زیرہ دی، عباس کو پہنائی، اپنا تلوار اٹھائی، عباس کو لی. اب اپنا گھوڑا عباس کو دیا. اب عباس چلے تو ایسے جیسے علی چلتے. میرے ساتھ بول گئے گا، چلے تو ایسے جیسے علی چلتے. گھوڑے پہ بیٹھے تو بیٹھے جیسے علی بیٹھتے. گھوڑے کو دوڑایا تو ایسے جیسے علی دوڑاتے. میدان میں پہنچے تو ایسے جیسے علی پہنچتے. تلوار نکالی تو ایسے جیسے علی نکالتے. علی لڑے تو ایسے جیسے علی لڑتے. لہو بہا تو ایسے جیسے علی بہاتے. گردنیں کٹی تو ایسے جیسے علی کاٹتے. لہو گرا تو ایسے جیسے علی گراتے. گردنیں اڑی تو ایسے جیسے علی اڑاتے. لوگ بھاگے تو ایسے جیسے علی بھگاتے. ہر بھاگنے والے کی زبان پہ تھا ہاتھ نیچے نہ کرنا. ہر بھاگنے والے کی زبان پہ تھا میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے. ہم نے عالم تصور میں دیکھا علی مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا مولا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری دعا پوری ہو گئی. مولا سمجھ نہ آئی. کل شب ہجرت میرے چہرے پہ نقاب آیا، لوگوں نے مجھے نبی سمجھا. آج عباس کے چہرے پہ آیا، لوگوں نے علی سمجھا. آج بسم اللہ وہ اٹھانا
ہمیں جانتے بھی ہو ہم کون ہیں، بغیر وقت ہے کہ جملہ کہہ دیا، ہمیں جانتے بھی ہو ہم کون ہیں. اب آپ فرماتے ہیں حسن نسب کے حرام زادوں، حسن نسب کے حرام زادوں، عجب مستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. ہاتھ نیچے نہ آنے دینا. حسن نسب کے حرام زادوں، عجب مستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. زمین حق میرے فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حرام ہو، اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے ڈل رہے ہو. زمین حق میں فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حرام ہو، اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں میں بھاگ رہے ہو. عباس آگے بڑھے اور مسکرا کے نظر زبان باندھ کر حسین چڑھ ہے تو پھر میں تم کو یہی پہ محشر سجا کے ماروں. جملہ نہیں سمجھا، یہ اطاعت سمجھائی جا رہی ہے. حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. سمجھ کے کرم و بلا کو خیبر فلک کی جانب سے میں آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. وہ عباس کو کہہ رہے فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اللہ جانے، اللہ سے دعا کیا کرو جوانوں، کسی کا جوان بھائی نہ مرے. دعا کیا کرو کسی کا جوان بھائی نہ مارا جائے. دعا کیا کرو کسی بہن کا بھائی نہ مارا جائے. بہن بھائی ہمارا جائے گا. اب جو میں سنے کی عباس پتہ کون ہے؟ میرے پاس اب وقت نہیں رہا میں کون کون سی بات بیان کروں. 2 سال کا سن تھا اب عباس کا. علی اپنے گھر میں ہے، کائنات کے امیر کی نگاہ پڑی. ایک طرف زینب عالیہ، ایک طرف ام کلثوم، درمیان میں 2 سال کا عباس. ایک انگلی زینب نے پکڑی ہوئی، ایک انگلی ام کلثوم نے پکڑی ہوئی. علی کو اللہ جانے کون سا وقت یاد آیا، میرے مولا رو کے کہتے ہیں زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہتے ہیں نہیں بابا، آج سے عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے، بسم اللہ بسم اللہ. آج کا کھل کے گریہ کیجئے گا، کھل کے گریہ کیجئے گا. بابا علی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے. بابا پتہ ہے نا بھائی بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں. اتنا مان تھا علی کی بیٹی کو. بی بی نے شب عاشور سب بیویوں گھبرانا نہیں، ابھی میرا عباس زندہ ہے، ابھی میرا عباس زندہ ہے، ابھی میری چادر کا نگہبان زندہ ہے. تم پریشان نہ ہو، میں زمانہ دیتی ہوں تمہاری چادروں کی. اللہ جانے تب علی کی بیٹی پہ کیا گزری ہوگی جب آواز آئی تھی مولا عباس اتر گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ذرا گریہ بلند کرو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے دن اہل بیت کو. بس کیسے بتاؤں آپ کو، پتہ ہے سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. مر جائے شیعہ مسائل عباس سب جانتے ہیں. جب عباس کا قد بہت وسیع تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا نا علی کا بیٹا تو پاؤں زمین پہ خط کرتے تھے. اتنا جلی، اتنا لمبے قد، اور قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے. قبل اللہ گریہ کر، گریہ کر. بسم اللہ، سینے پہ ہاتھ ماں، بسم اللہ بسم اللہ. مولا قبول فرمائے. قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے. قبر کئی مرتبہ آتی رہی. جب آیا نا میں سارا چھوڑ دیا، بس ایسے 2-3 بیت لینے لگا. جب آیا نا آقا کے پاس، آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے.
حسین رو کے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے. لوگ کہتے ہیں مولا کس فوج کا جرنیل جس کا اتوار مارا گیا؟ بابا مولا کس فوج کا جرنیل جس کا غازی قاسم مارا گیا؟ آواز جا بہن کے خیمے میں جب آئے نا بی بی کے پاس، لوگ کہتے ہیں بی بی تیرا بھائی اجازت نہیں دیتا، مجھے موت کی اجازت تو دیجیے نا، اب اصغر پیاسا ہے. بی بی لوگ کہتے ہیں عباس تو ہماری فوج کا جرنیل ہے. میرے مولا لوگ کہتے ہیں بی بی اللہ کی اس کائنات میں مجھے وہ جرنیل تو دکھا جس کا نقصان ہو رہا ہو. وہ جرنیل چپ ہو، نقصان ہو رہا ہو. جرنیل چپ ہو. بی بی رو کے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آ غازی میں تجھے جرنیل کی کہانی سناتی ہوں. اللہ کی اس پوری کائنات میں ایک جرنیل ایسا بھی تھا جس کے انگلی کے اشارے سے سورج چڑھتا بھی تھا اترتا بھی تھا. عباس جرنیل دیکھتا رہا، اس کی زوجہ کو تماچا لگا. ماتم کر شاہ ماتم کر. عباس جرنیل دیکھتا رہا، اس کی زوجہ کو تماچا لگا. عباس جرنیل دیکھتا رہا، اس کی زوجہ کا پہلو زخمی ہو گیا. عباس جرنیل دیکھتا رہا، اس کا نور سے مارا گیا. عباس جرنیل دیکھتا رہا، اس کے دروازے کو آگ لگ گئی. عباس جرنیل دیکھتا رہا، مسلمان اس کے گلے میں رسیاں ڈال کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار منہ پہ ماتم کر کے کہتے بی بی وہ غریب جرنیل کون تھا؟ رو کے کہتی ہے میرا بابا علی. بسم اللہ اجر و کمل اللہ ذرا تیاری کر. میرا بابا علی تھا، میرا بابا علی تھا. جب آئے نا ام لبابہ کے خیمے میں، میں سے موقف سرطا سے چھوڑ دیا. ام لبابہ کے خیمے میں بی بی قرآن پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے غازی غازی جی ام لبابہ جی فضل کی ماں غازی 9 مرتبہ سکینہ مشکیزہ لائی ہے. اجر و کمل اللہ 9 مرتبہ سکینہ مشکیزہ لائی ہے. اور جب آنے لگتی نا میں قرآن اٹھا لیتی. جب 9 مرتبہ میں نے توجہ نہیں کی نا غازی لوگ جن کی چھوٹی بچیاں ہیں غازی 9ویں مرتبہ جب واپس آنے لگی نا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی میرے اللہ کوئی غریب بھی نہ ہو. اجر و کمل اللہ بارے اللہ کوئی غریب بھی نہ ہو. میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے. آئے آواز یہ باتیں ہو رہی ہیں. چھوٹی شہزادی قریب آئیں، خالی مشکیزے کو ہاتھوں میں لیا ہوا رو کے کہتی ہے باو چچا میرا اصغر پیاسا ہے، مر جائے گا جب لاؤ گے. میرے مولا رو کے کہتے ہیں سکینہ سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. رو کے کہتے ہیں میں تجھے مشق پہناتی ہوں، بابا خالی نہ بھیجے گا. عزادار و سکینہ نے مشق پہنائی. میرے مولا چلے حسین کی طرف. عباس کے چہرے پہ نگاہ پڑی. حسین رو کے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. غازی تو بھی جا رہا، پہلے اکبر آنکھوں کی بینائی لے گیا، پہلے قاسم بھی چلا گیا، اب تو چلا جائے گا. 3 کام ہوں گے، 3 کام ہوں گے. مولا کون سے؟ کہ غازی تو جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی، حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، زینب کی چادر لٹ جائے گی. بس عزادارو آیا میدان فرات میں گھوڑے دوڑالا. میرے آقا نے پانی کا مشکیزہ بھرا. ایک مرتبہ عباس واپس آنے لگے نا، ایک مرتبہ جب میرے مولا واپس آنے لگے آواز گونجی اے فوج اشقیا اگر پانی چلا گیا ہم جنگ ہار جائیں گے. عباس کی نگاہیں خیمے پہ ہیں، کبھی مشق کو دیکھتا ہے کبھی خیمے کو دیکھتا ہے اور دل میں کہہ رہے سکینہ گھبرانا، تیرا چاچا پانی لائے گا، تیرا اصغر پانی پیے گا، میں سب کو پانی پلاؤں گا. یہی سوچتا ہوا آ رہا کسی بے غیرت نے راہ کو وار کیا. عباس کا دامایا شانہ طلب ہوا. رو کے کہتے اصغر کا صدقہ تھوڑا آگے بڑھا. کسی نے دایا شانہ طلب کیا. رو کے کہتے قاسم کا صدقہ. ایک مرتبہ مشق کو دھاتوں میں لیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے ارملا تیر مار. اگر مشق کے اوپر تیر لگا پانی بہ گیا. عباس نے گھوڑے کو موڑا، بازو کٹ چکے ہیں. ایک مرتبہ کربلا میں آواز گونجی اے فوج اشقیا جس نے علی سے بدر کا بدلہ لینا ہو، جس نے احد کا بدلہ لینا ہو، جس نے خندق کا بدلہ لینا ہو، آؤ عباس موجود ہے. 4000 تیر نکلا، عباس کے سینے میں آیا، 7 تیر آنکھوں میں لگے. عباس نے سر نیچے کیا، ایک نے کوچ مارا، سر پالا پالا ہوا. ایک ملعون نے نیزہ مارا. عباس زمین پہ آیا، حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے، زینب کے چادر میں آئے. سکینہ زمین پہ گری، رو کے کہتی ہے چچا میرا وعدہ رہا پانی نہ مانگو. اجر و کمل اللہ ذرا وعدہ کرا. آخری روایت
سر پہ ماتم کر، سینے پہ ماتم کر۔ چچا میرا وعدہ رہا پانی نہ مانگو گی واپس نہ۔ مجھے نہیں پتا حسین کیسے غازی کی لاش پہ آیا۔ بسم اللہ۔ یہ آپ سمجھتے ہیں نا، جس کا جوان بھائی نہ رہے نا، جس بہن کا یا جس بھائی کا اگر جنازہ گھر میں رکھو نا، بہن یا بھائی نے بہن سے نہ ہو، اسے پتا ہو میرے بھائی کا جنازہ ہے نا، خدا کی قسم وہ بہن چل نہیں پاتی، وہ بھائی چل نہیں پاتا، کئی مرتبہ زمین پہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اور بھائی کھول کے کہتے ہو میرا بھائی آہا، وہ میرے جوان بھائی۔ اللہ جانے کیسے بھائی کی لاش پہ آیا، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھ کے کہتے ہیں غازی میرے ساتھ سلام کر لے، غازی میرے ساتھ بول لے۔ عباس کہتے ہیں مولا میری آنکھوں سے تیر نکال، حسین نے عزادار جوانوں تیر نکالے، کہتے ہیں عباس تیر کیوں نکلوائے، رو کے کہتے ہیں مولا میں سن رہا تھا جب آپ آ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے حسین غریب ہو گیا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری میں مولا 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 میں دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسا لگتا ہے، غریب کیسا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے 7 تیروں کو نکالا، عباس کا سر جھولی میں ہے، میرا جملہ نہیں، علامہ غلفام حاشمی کا جملہ کتاب سراج غم میں سے حوالہ دیتے ہیں۔ عباس کو کیوں مانگا گیا تھا؟ غلامی کے لیے۔ اب حسین کی کیا فرماتے ہیں عباس؟ آقا میں نے غلامی کا حق ادا کیا، مولا میں نے غلامی کا حق ادا کیا۔ حسین فرماتے ہیں عباس جیسی وفا تو نے کی کوئی نہ کر پائے گا، رو کے کہتے مولا اگر میں نے حق ادا کیا مجھے سند دیجیے۔ حسین کہتے ہیں کیسے سند اٹھا لے گا؟ علامہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں مولا اپنا دائیں پاؤں اٹھا اور میرے رخسار پہ نشان لگا، میں بابا کو بتاؤں گا بابا تیرا غازی وفا کر کے آ گیا۔ حسین نے علم اٹھایا، ایک مرتبہ کہا خیام کی طرف آیا، جب خیام کی طرف آیا سکینہ کی علم پہ نگاہ پڑی، رو کے کہتی ہے بابا علمدار آیا، علم آیا، علمدار آیا، علم آیا، علمدار آیا، بابا میرا اصغر پیاسا رہ گیا، بابا سکینہ پیاسی۔ ماتم حسین۔ شام نو باجردار کبے خیمے آنے والے تک کے سین سکینہ میرے والوی چھٹ دائمنی شمر کمینہ چاچے شام نو باجردار کبے خیمے آنے والے تک کے سین سکینہ میرے والوی چھٹ دائمنی شمر کمینہ چاچے
अमड़ी तुर जा अज शाम नु बाजदा कबे खैमे दे वल तक के सैन सकीना मेरे वाल नी छटदा अमड़ी शिफत कमीना चाचे बात नु गल के मेरे रखदा लब दे हथ चों वाल छुड़ा ए हाय नारो औन दी रंगड़ी तुर जा अज शाम नु बाजदा ना तक दिनार दे बात नहीं हो पीर अबास तांग मुका दे हाय नारो आन दी अमड़ी तुर जा अज शाम नु बाजदा अज सूरज ने भी छकया शर्माना ज़ैनब नू सिरों नंगेया शाम चियाना अज सूरज ने भी छकया शर्माना ज़ैनब नू सिरों नंगेया शाम चियाना गाजी तेरी मुर्शद ज़ाती बाज़ारां दे विच रुल गई तेरे बाजे हाय नारो आन दी अमड़ी तुर जा अज शाम नु बाजदा कबे खैमे वल तक के सैन सकीना मेरे बाल नी छटदा अमड़ी शिमर कमीना चाचे बात नु गल के मेरे हथ नाल दे हथ चों वाल छुड़ा दे हाय नारो आन दी अमड़ी तुर जा शाम बाजदा दे अख्तर कद चढ़नी कासम दी बारात या हुसैन 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 या या हुसैन 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 या हुसैन
معصوم کے منہ پھول سے معصوم کے منہ ہو رہا ہے ذرہ ذرہ کربلا کا رو 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 رہا ہے پھول سے نازک گلا اصغر تیرا پھول سے نازک گلا اصغر تیرا کربلا کا ظلم جس پہ کربلا کا ظلم جس پہ ہو رہا ہے ذرہ ذرہ کربلا کا رو رہا ہے ذرہ ذرہ کربلا کا رو رہا ہے پھول سے نازک گلا اصغر تیرا پھول سے نازک گلا اصغر تیرا کربلا کا ظلم جس پہ کربلا کا ظلم جس پہ ہو رہا ہے ذرہ ذرہ کربلا کا رو رہا ہے ایک دل سے نکلا واضح پھرانا جھنڈا 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 ایک دل سے نکلا آئے جانے جو صدا تیرے نمائی دار آئے جانے جو صدا تیرے نمائی دار مولا گلا میرا